वेलकम बैक नाज़रीन। जी शहजाद साहब, अब हम इसको प्रॉपर इसको लॉन्चिंग में लेके जा रहे हैं। पहले हमारा था सॉफ्ट लॉन्चिंग में। अच्छा, पहली अचीवमेंट तो ये हो गया कि आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, जो कि DH में बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसकी बड़ी तकनीक चीज़ें देखनी चाहते हैं। क्योंकि लोकल चीज़ों में अगर देखें जैसे MD हो या दूसरी चीज़, वहाँ पे थोड़ा सा बंदा करा लेता है कि यार ठीक है यार लोकल बंदे जानने वाले। बट आर्मी का एक पूरे एक उनके बाई लॉज होते हैं जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, और वो हम उससे उनके साथ प्ले ऑफ नहीं कर सकते। तो वो ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल एक स्टेज होता है कि कभी कोई प्रॉब्लम। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारा जो आर्किटेक्ट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ओके, शोएब साहब हैं जिन्होंने गीगा बनाया, गीगा मॉल बनाया, फ्लैटिस लाहौर बनाया, डिफरेंट। मतलब उनकी अगर हिस्ट्री में बताऊं तो पिछले वो कोई 100 साल से कनाडा में उनकी फैमिली के साथ 100 साल से उनके बाबा अजदाद सब आर्किटेक्ट थे। तो वो एक अच्छा कंसेप्ट उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा हुआ कि वो कंसेप्ट हमारा बहुत अच्छा हो गया। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट कि वो जब भी कोई हमारे लिए प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉल्व करते करते तो एट द एंड हम लोग अब उस स्टेज पे हैं कि हम अप्रूव कर चुके हैं। अब इसको प्रॉपर लॉन्चिंग में जा रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक। तो वो सारी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह कि क्या चीज़ें हमने अचीव की और क्या चीज़ें डाल रहे हैं इसमें। इसमें एक चीज़ और डाल दें सर, हम लोग एक 5 स्टार होटल्स भी इसमें ला रहे हैं इसी मॉल ऑफ सेंट्रल स्क्वायर में। इसका एक टावर है जो प्रॉपर 5 स्टार होटल्स होगा, और वो हमारी गोरों के साथ एक हमने उसको अनाउंस नहीं कर सकता मैं जिनके साथ हमारा क्योंकि एग्रीमेंट हो गया, ऑलमोस्ट डन है सब कुछ डन है। तो बस वो मैक्सिमम हमने सिर्फ साइनिंग सेरेमनी करें, बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं हमारी। तो वो उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये होगी कि उसको खुद गोरा ऑपरेट करेगा। इवन जो क्लब वो लेके आ रहे हैं वो क्लब को भी गोरा ऑपरेट करेगा क्योंकि उनकी स्पेशलिटी है। अगर मैं कहूँगा कि नहीं जी मैंने करना है, मैंने चलाना है, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है। लोकल कम्युनिटी इसलिए ब्रांड नहीं बनाते, इसलिए मुश्किल होते हैं कि वो ब्रांड नेम तो ले आते हैं, फिर उसको खुद चलाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं हो सकता। मैं अगर रियल एस्टेट का बंदा और मैं कहूँगा कि जी मैं ग्लासेस क्योंकि एनको की दुकान लगा के खड़ा हो जाऊँ तो मुश्किल है मेरे लिए, वो मैं कर लूँगा अपने, ठीक है जी मैं कर सकता हूँ, नहीं मुमकिन नहीं है। तो वो ये चीज़ें वो ये एक अच्छी अचीवमेंट है हमारी। शहजाद ये बताएंगे मॉल ऑफ सेंट्रल स्क्वायर जो ये जो प्रोजेक्ट है आपका, इसमें आपको ये आपका खुद इमेजिनेटरी ये है, ये इसको डेवलपमेंट है, आइडिया है, या आपको नीड बेस्ड ये डेवलपमेंट करनी पड़े? मतलब किसी ने आपको कहा है कि जी ये इस तरह का माल बनाना चाहिए, या आपने खुद से ये डिज़ाइन करके उनको दिया है DHA वालों को कि जी हम इस तरह का माल बनाना चाहते हैं? नहीं, वो हमारा बड़ा इमेजिन है सर। DHA आपको कुछ नहीं बताया, DHA आपको जस्ट लैंड दे देते हैं। उसमें आपने, आपके ग्रुप ने, आपके प्रोजेक्ट्स ने, इसमें बड़ा जो हमारे मशहूद बरलास साहब हमारे MD हैं, जो हमारे चेयरमैन साहब के बेटे हैं, और दूसरे जो हमारे CO हैं कर्नल फ़हीम साहब, बाबर साहब, वो हो गए। हम ये सब मिल के हम लोगों ने इसको इमेजिन किया कि किस तरह से बोले। पहले हमारे पास तो 3 आउट टावर लेके आ रहे थे, फिर 2 लेके आए, फिर 1 लेके आए। उसमें भी काफ़ी इशूज़ आए क्योंकि अभी DHA में बड़े लो लेवल तक पानी है, जो कि हमारे आप अगर देखें ना पुराने ज़माने में तो हमने नलका लगाना था तो वो पता होता था जो 100 फुट गहरे तक, अभी तो सर 30-35 फुट तक उसकी वो सारी कस जिसको आप कहते हैं स्ट्रैकी में वो है। अब उसकी डेवलपमेंट भी बड़ी मुश्किल हो जाती है ना कि आपने अगर उसकी मिसाल अगर 30 स्टोरी तक जाना है तो आपको कम से कम 3 बेसमेंट चाहिए। तो 3 बेसमेंट जब आपका 30 फुट तक आपका पानी कस है तो वो बड़ा आसान नहीं होता, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग का सामना होता है। क्योंकि आपको याद होगा कि वो एरिया सारा बागों का एरिया था, वो पानी लग सदियों से पानी लग के वो इतनी उस लेवल पे आया हुआ है। तो उसको रखते हुए, माइंड सेट रखते हुए हमें बड़ा कुछ इसमें बड़े चैलेंजेस सामने करने पड़े। जो बाकी आप इमेजिन की बात करें कि जो चीज़ हम लाए की और इसमें क्या ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली सर हमारा एक्सपोजर है जो बाहर दुनिया में लोगों को देखे DHA का कोई इनपुट नहीं था। नो उसका नहीं, वो हमें कुछ नहीं, वो हमको सिर्फ उनको ये बताते हैं वो उसमें कोई इश्यूज होता है टेक्निकली या कोई, वो हमें बताते हैं कि जी नहीं ये यहाँ पे ये सही नहीं है, आप इसको रीडिज़ाइन करें, ये चीज़ों को चेंज करें। कंसेप्ट नहीं देते, कंसेप्ट अपने आर्किटेक्ट, हमारा अपने कंसेप्ट है। अच्छा, मतलब ये आपने खुद ही ये मतलब इस तरह की एक्सपर्टीज लेनी है? जी उसी तरह। अगर आपने कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी है, एक्सपर्ट हायर लेना है, कंसल्टेंट हायर करना है, वो हमारे ग्रुप का DHA सिर्फ आपका अगर कोई आपके कंसेप्ट में कोई इश्यूज आ रहे हैं, आपके आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने मतलब मिसाल के तौर पे आपकी कोई बेसमेंट में इश्यूज आ रहे हैं, कोई आपके टेक्निकली कोई भी आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आती है तो वो हमें बताते हैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि नहीं जी उनकी प्रॉपर एक टीम बैठी है DHA की। और ये सबसे बड़ा अच्छा मिलता है, DHA प्रॉपर उसको देखता है। एक नॉर्मल मतलब आपने अगर ऐसे किसी लोकल जगह बना होता है तो वहाँ पे फिर मैं अगेन रिपीट करता हूँ वो ऐसे चल जाता है कि चला लें, बट ये एक क्योंकि एक ब्रांड होता है तो ऑब्वियसली उसमें बड़ा मुश्किल होता है कि आपको प्रॉपर अपने अप्रूवल के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है। अच्छा, आपको क्या ख्याल है शहजाद कि अगर DHA भी इसमें अपना इनपुट डाले तो आपको, क्योंकि कंपनी अच्छी है, विजनरी हैं, सारे एक्सपीरियंस हैं, लोगों ने दुनिया देखी हुई है, दुनिया के मॉल्स देखे हुए हैं, दुनिया की रियल एस्टेट कंपनीज में काम किया हुआ है,
تو وہ کچھ ایسے بھی تو ہیں نا کہ جو جنہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہوا وہ جا کے وہاں پہ آئیڈیا لے کے تو وہ کام شروع کر دیتے ہیں, تو وہ بیسیکلی ڈیمیج تو ڈی ایچ اے ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ. اگر وہ کوالٹی ورک نہیں ہے, وہ آئیڈیا آؤٹ کلاس نہیں ہے, تو وہاں پہ ڈی ایچ اے ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے نا ویسے. آپ کی بات سر ٹھیک ہے, لیکن ڈی ایچ اے اسی حساب سے تھوڑا سا آؤٹ پٹ نہیں دے رہا ہوتا کہ ان کے آلریڈی سیکنڈریز پہ وہ بہت کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے سیکٹرز بہت زیادہ انہانس کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, وہ اپنی لینڈز دے دیتے ہیں. لیکن یہ کہ اب وہ ہاں آبویسلی آپ کا یہ لاجیکلی بات صحیح ہے کہ ان کی ٹیم بھی پراپر ان کو بتائے کہ یہ آپ کا یہ جو کنسیپٹ ہے ہماری لینڈ کے لیے بھی پرابلم ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اگلے کو 2 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ لوگوں کی آبادی آنی ہے, اور اگر یہ چیزیں اب آبویسلی آپ ایک مال بنا رہے ہیں اس کے ساتھ کسی نے آگے بہانا بنا دیا تو وہ ایسے ریسٹرکشن تو ضرور ہوتی ہے, لیکن ابھی تک میرا نہیں خیال, ابھی سننے میں آ رہا ہے جو مجھے کنفرم نہیں ہے کہ ڈی ایچ اے جو بھی آگے کمرشل لینڈس کو کچھ کر رہے ہیں تو شاید جوائنٹ وینچرز میں جائیں, شاید ڈی ایچ اے خود بھی انوالو ہو یا ہو, مطلب ابھی یہ کنفرم نہیں ہے ان فیوچر میں. لیکن ہمارے ساتھ اس طرح سے نہیں کہ ہم لوگ اپنے کنسیپٹ خود سبمٹ کرائیں کہ ہم لوگ یہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ کرنا چاہ رہے ہیں, ایٹ دی اینڈ اپروول وہی کرتا ہے ڈی ایچ اے کہ ٹھیک ہے. آپ کی بات اس حساب سے ٹھیک ہے کہ اگر کسی نے کو اپنا پروجیکٹ سبمٹ کرانا ہے تو اس کو ڈیٹیل اسٹڈی ضرور کرتا ہے ڈی ایچ اے کہ یار اس کی ضرورت بھی ہے, یہ اس کو کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کل کو گلے تو نہیں پڑ جائے گا. وہ آبویسلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپروولس کا بہت بڑا پروسیس ہے ان کا, وہ چیک ضرور ہے, چیک اینڈ بیلنس ضرور ہے, آپ جو بھی مرضی کنسیپٹ دے دیں. ہاں لیکن یہ کہ وہ شاید آپ کی بات ہے کہ وہ کنسیپٹ اپنا نہیں دیں گے یا ویسے کو وربلی بتا دیں, لیکن آپ کو یہ سب پلاننگ خود کرنی پڑتی ہے. اور بس دوسرے سر اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے آپ کو ایک بڑا آرکیٹیکٹ لانا بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے خود ہی کاغذ اتارے اور لینے کھینچ کے, نہیں. اگر تو وہ آرکیٹیکٹ کی آپ رسپانسبلٹی اس سے نہیں لیں گے تو میرے نہیں خیال آپ پروجیکٹ کر ہی نہیں سکتے. تو پھر وہی ایٹ دی اینڈ کچھ ٹائم کے بعد. اچھا, اچیومنٹس آپ کی کافی ساری آپ نے بتایا کہ جی وہ ہو گئی ہیں, برانڈز بھی آپ یورپ کے اور باقی فارنرز بھی بہت سارے آپ کے پروجیکٹس میں آ رہے ہیں. چیلنجز کیا ہے ملتان میں رہتے ہوئے؟ ملتان میں چیلنج سر آپ کے پاس سورس نہیں ہے, اچھا ٹیمیں اچھی نہیں ہے. اب لائک جیسے میرا ایکسپوجر ہے تو میں کیا پراؤڈلی بتا سکتا ہوں کہ 1 مین شو چل رہا ہوتا ہے. سم ٹائم مجھے فیل ہوتا ہے ہم بڑی گرومنگ کر رہے ہیں نئے بچوں کی, نئی ٹیمز کی, ان کا آنا بڑا ضروری ہے, بچوں کو مائنڈ سیٹ چینج کرنا. لیکن ٹیم کے ساتھ ہی کچھ چیزیں چلتی ہیں, پروجیکٹ چلتے ہیں, 1 مین شو کبھی نہیں ہو سکتا. تو ہمارے لیے سب سے بڑا جو چیلنج میں سمجھتا ہوں, ہمارے پاس اچھی ٹیمیں نہیں ہیں. اچھا سورس ہونا تو میرے خیال میں شاید اس سے پہلے ہم بہت جلدی ترقی کر جاتے ہیں. اچھا, جب آپ ٹیم کی بات کرتے ہیں تو یہ ریئل اسٹیٹ میں ٹیم نہیں ہے اور ریسورس نہیں ہے, یا سیلز اینڈ مارکیٹنگ جس کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں اس کی نہیں؟ سب میں سر, سب میں دیکھیں ہمارا ڈیزائننگ میں, انجینئرنگ میں, ہر چیز میں نہیں ہے ہمارے پاس, ہمیں آؤٹ سورس کرنا پڑتا ہے, ہمیں آؤٹ سورس. اب یہ کہ سیلز کی ٹیم اگر ہم نے ان ہاؤس میں رکھتے ہیں تو وہ تو آبویسلی ہمیں ملتان سے ہی کرنی پڑے گی نا, تو ہم باہر سے نہیں بلا سکتے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک بروشر پرنٹ کروانا ہے تو ہمیں وہ لاہور سے یا اسلام آباد یا کراچی سے کرانا پڑتا ہے, یہاں سے لوگ, یا اس سے علاوہ دبئی سے کرانا پڑتا ہے. کوئی ہم نے ایڈ شوٹ کروانا ہے تو وہ بھی ہمیں باہر سے کرانا پڑتا ہے. ابھی تک وہ ایسی مشینری یا اتنے سورس نہیں ہے کہ ہم لوگ اچھے یوٹیلائز کر سکیں. وہ سب سے بڑا ڈرا بیک ہے ہمارے لیے, ہر چیز کے لیے, چاہے وہ انجینئرنگ کے لیے. ہمارا جو اچھا یہاں پہ پڑھا لکھا ہے, چاہے وہ انجینئر بن رہا ہے یا کچھ بن رہا ہے, وہ یہاں ٹکتا ہی نہیں ہے, وہ باہر چلا جاتا ہے. تو آبویسلی جو یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو اس کو کس نے کرنا ہے پھر. تو سورس سب سے بڑا ڈرا بیک جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا, باقی چیزیں بن جاتی ہیں سیکنڈری ہیں, کیونکہ جب آپ کی ٹیم ہی نہیں بنتی آپ اس کو پروجیکٹ کو کیسے. آپ جو ہے نا جی وہ جو ینگ گریجویٹس ہیں جو انٹر کے بعد جو گریجویشن اور ماسٹر کی طرف جا رہے ہیں, وہ آپ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ ریئل اسٹیٹ میں, ریئل اسٹیٹ میں کوئی اسپیشلائزیشن بھی تو نہیں ہو رہی؟ نہیں سر, کینیڈا میں اس ٹائم کو 10 یونیورسٹیز میں پڑھا رہی ہیں. پاکستان میں فاسٹ نے تھوڑا سا کرایا ہے سر, اس میں اسپیشلائزیشن کچھ ہو رہی ہیں, لیکن باقی ایسا نہیں, کوئی خاص نہیں. لیکن ان فیوچر میں ضرور یہاں پہ میرے خیال میں مطلب ایجوکیشن سیکٹر ایجوکیشن چاہیے کہ ہم ایم بی اے میں کرا رہے ہیں, ایم بی اے میں مارکیٹنگ کراتے ہیں, ایچ آر کراتے ہیں, فائنانس کراتے ہیں, باقی چیزیں کراتے ہوتے ہیں. سر پروکیورمنٹ میں جیسے چل رہی ہیں, پروکیورمنٹ کا اتنا ایج نہیں ہے, نہیں کرتے. مثلا پروکیورمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے پورے ہر یونیورسٹی میں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ کتنی کمپنی جو آؤٹ سورس کرتی ہیں چیزیں کا. مطلب مثال کے طور پہ کسی نے اگر کوئی چیز کے لیے پروکیورمنٹ کرنا ہے, وہ میکسیمم اگر دیکھیں نا سال کی بنیاد پہ یہاں پہ اگر 2000 بچہ صرف ملتان سے باہر نکل رہا ہے تو پروکیورمنٹ تو ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی. ہمارا تو چیئرمین خود کہتا ہے کہ یار میں خود ہی جا کے لے کے آتا ہوں یا ڈائریکٹر لے کے آتا ہوں, پروکیورمنٹ ضرورت نہیں پڑتی. اس سے بہتر ہے کہ ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم کو تھوڑا سا کچھ چیزوں میں ریئل اسٹیٹ, سیلز, مارکیٹنگ میں ایم بی اے کے لوگ آتے ہیں, ایم بی اے کے لوگ آتے ہیں. ایم بی اے کا بھی نیا جو بچہ اب بھی اگر ہم 20 سال پہلے چلے جائیں ہمارے دور میں بھی سر
ابھی تک وہ کہتا ہے کہ جی میں MBA کر کے آیا ہوں تو مجھے آفس میں بٹھا دیجیے کسی مینیجر کے، مارکیٹ میں نہ جانا پڑے، مجھے نہ جانا پڑا، مجھے دور نہیں جانا. تو ڈونیسٹلی سر میں نے بڑے یہ ہوتا ہے کہ میں گاڑی ہو، سر میں لیپ ٹاپ ہو، اور سر میں جب عرب میں گیا تو میں صبح نکلتا تھا شام کو دھوپ میں، جو بھی ہے ہم لوگ آفس جاتے تھے ملتے تھے. آپ کی جب تک PR نہیں ہوتی، آپ نے جب تک اسٹرگل ہی چیزوں کو نہیں کرنی تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ایک ٹائم پہ آتا ہے کہ نہیں یار یہ کیا چیز ہے، ہم کسی آفس بیٹھ جاؤں، بٹ اس میں آفس میں آپ دیکھیں نا آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ نہیں ہے، تو پرسنل ڈیولپمنٹ نہیں تو آپ پیسے نہیں کما سکتے. ریل اسٹیٹ میں تو بڑا پیسہ ہے سر، ٹو بی آنیسٹ. آپ یہ دیکھیں کہ عرب ہو جائے، انڈینز ہو جائیں، ساری چیزیں چھوڑ کے سب ریل اسٹیٹ میں آ گیا. عرب کیا کرتے تھے؟ سب ریل اسٹیٹ پہ کام کر رہے ہیں. ایون جو گورے، فیوچر ہے ریل اسٹیٹ کا، ریل اسٹیٹ پہ چل رہے ہیں. آپ کی ساری اکانومی چل رہی ہوتی ہے اس پہ. اچھا یہ جو جتنا بڑا یہ پروجیکٹ ہے DHA کا، اور اس کا ایک پورشن آپ کے پاس ماڈل آف سینٹرل اسکوائر کا لیا ہوا ہے، تو اس میں لوگوں کو اپنا انٹرسٹ شو کرا رہے ہیں اس میں؟ جی بالکل کرا رہے ہیں، بالکل کرا رہے ہیں، کیونکہ برانڈ ہے نا سر. سیکیورٹی سب سے ٹاپ سیکیورٹی ہوتی ہے. آپ کو آئیڈیا ہے کہ ہمارے، آپ بھی ملتان سے، میں بھی ساؤتھ پنجاب ملتان سے ہی ہم لوگ، ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا علم ہے کہ اگر وہ 20 پروجیکٹ لانچ ہوتے تھے تو اس میں 19 تو سمجھ نہیں آتے کون کدھر گئے چلے گئے. سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی، لوگ بڑا ڈرتے تھے، ڈر کے انویسٹمنٹ کرتے تھے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں پروجیکٹ اتنے اچھے نہیں ہیں. DHA سیکیور ہے. اس بندے کو پتا ہے کہ یار میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں تو یہاں پہ میری سیکیورٹی ہے. انلیس ابھی آپ پولیٹیکل زیادہ بہتر جانتے ہیں جس طرح سے حالات چل رہے ہیں اور جس طرح سے ہم لوگ ڈاؤن جا رہے ہیں، تو ریل اسٹیٹ کیا ہر پروجیکٹ یا کوئی بھی چیزیں سب کو ڈاؤن جا رہی ہیں. آسان تو نہیں ہے آج کل کی سچویشن میں، لیکن لوگوں نے اس پہ بڑا اچھا پیسہ کمایا، بڑا ٹرسٹ لیا لوگوں نے. مطلب 2013-14 میں جب یہ DHA آیا ہے، اس وقت اگر سپوز آپ کی فائل 20-22 لاکھ کی تو 1 کروڑ تک لوگوں کی گئی، تو انہیں جمپ کیا لوگوں نے. اب تھوڑا سا ڈاؤن آیا لیکن اب ایکچوئل ریٹ پہ ہے سر. اب اس سے اوپر ہی جائے گا، نیچے نہیں جائے گا. باقی اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اس طرح سے حالات بہتر کرے تو ریل اسٹیٹ تو بیسیکلی ہمارے. اچھا ابھی آپ کی کمپنی نے آپ کے ساتھ کوئی چیز شیئر کیا ہو، فیوچر پلان اس پروجیکٹ کو؟ کیونکہ 4 سال کا آپ نے بتایا کہ یہ پروجیکٹ ہے، 4 سال کے پروجیکٹ کے بعد وہ کیا کریں گے؟ وائنڈ اپ کر کے تو بیٹھ جائیں گے یا کوئی اور وہ؟ نہیں بالکل. ہم لوگ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ اگلے کو 1-2 سال تک ہم ہاؤسنگ میں جائیں. وہ بھی شاید DHA کے ساتھ ہم کریں یا کسی انڈیویجولی کسی جگہ پہ کریں. وہاں پہ ہم تقریباً کو مائنڈ سیٹ ہے کہ 500-600 گھروں کا ایک اچھا پروجیکٹ ود ان 2 ایئرس ہم اس کو اس طرح موو کریں. تو اس کی بھی پلاننگ چل رہی ہے. ایسے نہیں سڈنلی نہیں سر 3-4 پروجیکٹ اپنے ذمہ ڈال دیں پھر پریشانیوں میں یا کیونکہ میں آپ کو سب سے پہلے یہی چیز، سب سے بڑا جو ہمارے لیے چیلنج ہے ٹیم نہیں ہے. اگر ٹیمیں یہاں پہ اچھی ہوں تو 4 پروجیکٹ 5 پروجیکٹ کرنے میں مسئلہ کوئی نہیں ہوتا. آپ کو ٹیم اتنی اچھی نہیں مل رہی ہوتی، جو کہ کراچی اور اسلام آباد میں جو ایک گروپ ہوتا ہے نا وہ 4-4 5-5 چیزوں میں پنگے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. اس کا ہاؤسنگ بھی چل رہا ہوتا ہے، اس کا کمرشل بھی 2 چل رہے ہوتے ہیں، 2 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. وہاں پہ بڑے پروفیشنلز ہیں، ہمارے پاس پروفیشنلز کی کمی ہے. تو اگر وہ چیزیں ہوں تو شاید ہم. آپ سیٹسفائی ہیں جتنا آپ کا پریویس ٹریک ریکارڈ ہے، ایکسپیرینس ہے، جتنا آپ نے ویژن اور جتنا آپ نے یہ چیزیں ساری گین کی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو کمپنی ہے آپ جس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں یہ آگے بڑے اچھے پروجیکٹس میں موومنٹس لے کے آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ سر الحمدللہ آئی ایم 1000% شیور. کمفرٹ کے یہ بہت اچھے گروپ ہے، بہت اچھے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم اٹیچ ہیں. تو انشاءاللہ فیوچر میں بہت اچھا کرنے کا موڈ ہے. ٹھیک، بہت شکریہ جی شہزاد صاحب آپ کا ٹائم کا. شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا ہیڈز ویژن پروگرام، اور ایک میسج جو انہوں دینا چاہ رہے تھے شہزاد وہ یہ تھا کہ جی جو ینگ جنریشن ہے اس کو ریل اسٹیٹ کے بزنس میں آنا چاہیے. ٹھیک، ہر سیکشن میں مطلب وہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ پلاننگ ہے، ڈیزائننگ ہے، کنسٹرکشن ہے، سیلز مارکیٹنگ ہے، تو ہر سیکشن میں بڑی گریٹ اپرچونیٹیز ہیں. آپ اگر اس سیکشن میں آنا چاہیں تو بڑی زبردست اچیومنٹس ہیں اور بڑی سکسیس ہے. دوسری انہوں نے کیا ہے کہ جی جو فریش گریجویٹس آتے ہیں وہ ان کا ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے بس آفس میں بیٹھ جانا ہے، میں نے ابھی گریجویشن کمپلیٹ کیا ہے، ماسٹر کمپلیٹ کیا ہے، تو مجھے گاڑی مل جائے گی، مجھے لیپ ٹاپ ہوگا، AC آفس ہوگا، آفس جاؤں گا، کافی پیوں گا، 2-3 فائلیں سائن کروں گا، پھر لنچ بریک ہو جائے گی، پھر اس کے بعد 2-4 فائلیں اور سائن کروں گا، 2-4 میٹنگز کروں گا، اس کے بعد گھر جاؤں گا، اس کے بعد گولف کھیلوں گا، کلب شلب 2-3 جوائن کروں گا، اس کے بعد شام کو سو جاؤں گا، صبح پھر. یہ لائف نہیں ہے. لائف بڑی ہیکٹک ہے اور اچیومنٹس کے لیے آپ کو بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. جیسے انہوں نے بتایا کہ 2 ڈیکیڈ سے ہے نا 20 years آف ورکنگ، اس کے بعد یہ یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں ہیڈ سیلز اور مارکیٹنگ کے. سفر بہت سارا ہے اور آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ قدم کرنا پڑتا ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. محتشم ترین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.